پی ٹی آئی حکومت سے منسلک کسی بڑے منصوبے میں اگر کرپشن کے الزامات سامنے آئیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے اس دور حکومت میں اب راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے میں اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات سامنے آئے ہیں اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ محض بہتان تراشی نہیں بلکہ ان الزامات میں وزن ہے۔ اربوں روپے کے معاہدے اور مفادات کے ٹکراؤ کو صرف سیاسی تنقید اور اپوزیشن کی پوائنٹ اسکورنگ کو سمجھنا میرے خیال میں تو خام خیالی ہوگی، کیونکہ وزیراعظم عمران خان اور پی ٹی آئی حکومت خود اس کرپشن کیس کے مدعی ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اس اسکینڈل کے تانے بانے بااثر شخصیات اور کھربوں روپے کی ہاؤسنگ سوسائٹی سے جا ملتے ہیں اور مختلف سوالات کو جنم دیتے ہیں۔ کن شخصیات کی ایما پر رنگ روڈ کے راستے میں تبدیلی کی گئی؟ کیوں یہ تبدیلی کی گئی اور کیسے یہ سامنے آئی ہے؟ کس کے کہنے پر اٹک کی جانب رنگ روڈ کا روٹ 29 کلومیٹر بڑھایا گیا؟ کون سی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس تبدیلی کی وجہ سے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ رنگ روڈ منصوبے کی لاگت کا تخمینہ 25 ارب روپے کیسے بڑھ گیا؟ کس کے فائدے کے لیے 30 ارب روپے کی اضافی زمین خریدی جانی تھی؟ پی ٹی آئی حکومت تسلیم کرتی ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ کرپشن میں حکومت اور اپوزیشن دونوں ملوث ہیں۔ بیوروکریسی بھی اس گٹھ جوڑ کا حصہ ہے، جبکہ متعدد ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے راولپنڈی رنگ روڈ کو اٹک روڈ تک بڑھایا گیا۔ یہ اعتراف وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری اور پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق آوان نے میڈیا کے سامنے کیا ہے کہ یقیناً اس میں گڑبڑ تو ہوئی ہے۔ اس کی ابتدا یوں ہوئی معاملے کی کہ وزیر اعظم صاحب کو ایک انونیمس میسج آیا کہ اس پروجیکٹ کی الائنمنٹ ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ تحقیقات کا فیصلہ کیا۔ اس میں پتہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ الائنمنٹ تبدیل کی گئی ہے بلکہ 29 کلومیٹر اس کو بڑھا دیا گیا ہے اٹک کی طرف۔ یہ راولپنڈی رنگ روڈ تھی، اس کو اٹک رنگ روڈ بنا دیا گیا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بہت زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز وہاں پہ بنی ہے ان کو اس لوپ میں شامل کیا جائے۔ یک لخت جو ہے رنگ روڈ کے ارد گرد جو ہے وہ سوسائٹیز کا جال بچھایا گیا اور ان کے ساتھ جڑے جو کچھ ایسے افراد جن کا ہماری جماعت سے بھی تعلق ہے اور جن کا اپوزیشن سے بھی تعلق ہے اور جن کا بیوروکریسی کے گٹھ جوڑ سے بڑا گہرا رشتہ ہے، وہ سارے افراد جو ہیں وہ اس انکوائری رپورٹ میں بے نقاب ہوئے ہیں۔ ہم نے ثبوت اکٹھے کر کے متعلقہ اداروں کو دے دیے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل کا خود نوٹس لیا۔ زلفی بخاری کی تحقیقات کے حوالے سے خود انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ وزیر اعظم کے بہت قریبی ساتھی ہیں اور اس حوالے سے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے بھی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اب نیب کو تحقیقات کر کے معاملے کی جڑ تک پہنچنا ہوگا، مگر آپ نے سنا فواد چودھری صاحب کی بات، فردوس عاشق آوان کی بات کہ یقیناً کرپشن ہوئی ہے، بااثر شخصیات کے انفلوئنس میں ہوئی ہے، اس حکومت کے تحت ہوئی ہے۔ اس اسکینڈل کا جو تخمینہ تھا اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یقیناً یہ ایک بھرپور اسکینڈل ہے۔ مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ رنگ روڈ اسکینڈل کو پی ٹی آئی حکومت میں اس سے اس نے جوڑ دیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں اربوں روپے کی کرپشن کے کئی اسکینڈل جڑے ہوئے ہیں، لیکن نہ کوئی اب تک گرفتار ہوا ہے، نہ ہی کسی سے جواب دی ہوئی ہے اور قانونی کارروائی بھی پورے انداز سے اب تک شروع نہیں ہوئی ہے۔ رنگ روڈ کا کیس آ گیا، سینکڑوں ارب کی کرپشن ہے، ایک رپورٹ ہی بنی ہے، اب پھر ایک رپورٹ بنے گی۔ اس حکومت کا کوئی آدمی گرفتار نہیں ہوا، ایک اسپیشل اسسٹنٹ نے استعفیٰ دے دی۔ اسپیشل اسسٹنٹ کا کوئی تعلق بھی حکومت کے محکمے کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اصل مجرمان کو بچانے کی کوشش ہے۔ اس حکومت کا صرف دھیان ہے کرپشن کے اوپر۔ راولپنڈی رنگ روڈ کا سکینڈل ہے، یہ ایک تسلسل ہے کہ کبھی ندیم بابر کو استعفیٰ دے کے گھر بھیج دیا لیکن ایل این جی کے اربوں روپے کا کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ ظفر مرزا کو گھر بھیج دیا لیکن کوئی جواب دہ نہیں ہے کہ وہ جو بدعنوانی ہوئی وہ کس نے کی۔ عامر کیانی کو گھر بھیج دیا لیکن دوائیوں کے اندر جو قوم کو ٹیکہ لگا اس کے لیے کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ آٹے اور شوگر مافیاز دندناتے پھر رہے ہیں چونکہ ان سب کا سرغنہ عمران خان ہے۔ آخر یہ راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل ہے کیا؟ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں تک پہنچا ہے؟ اس گڑبڑ گھوٹالے سے کن شخصیات کو باقاعدہ فائدہ پہنچا ہے یا الزامات ہے؟ اس پورے سکینڈل کے بارے میں ہم دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی کی یہ رپورٹ۔
अरबों रुपए की लागत का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा शुरू होने से पहले ही मुबैना करप्शन की नजर, डिजाइन तब्दील करके दर्जनों हाउसिंग सोसाइटीज को फायदा पहुंचाने का इंकशाफ, बाअसर हुकूमती शख्सियात और ब्यूरोक्रेट्स पर मुलव्वस होने का इल्जाम, वजीर आजम इमरान खान का फौरी नोटिस, तहकीकात का हुक्म। 2017 में जब रावलपिंडी रिंग रोड का मंसूबा बनाया गया था तो इसकी इब्तदाई लंबाई 37 किलोमीटर जबकि तखमीना 40 अरब रुपए का था। अब इसका डिजाइन तब्दील करते हुए 29.5 किलोमीटर का इजाफा कर दिया गया, जिससे लंबाई 66.5 किलोमीटर और लागत में 25 अरब रुपए का इजाफा हो गया। दूसरी जानिब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक रिंग रोड मंसूबे में बाअसर सियासतदानों और मुफाद परस्त ग्रुप्स के कहने पर निजी हाउसिंग सोसाइटीज को फायदा पहुंचाने के लिए दोबारा हदबंदी की गई। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड महमूद अहमद, साबिक LAC वसीम अली ताबिश, डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल्ला ने करप्शन और धोखाधड़ी का इर्तिकाब किया। इन अफसरान ने जाती मकासद और बाअसर शख्सियात को फायदा पहुँचाने के लिए अवामी फंड्स का गलत इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने मंसूबे पर 2.3 अरब रुपए गैर कानूनी तौर पर खर्च किए, जिसकी तहकीकात नैब को भेजी जा रही हैं। साबिक कमिश्नर मोहम्मद महमूद ने हाउसिंग सोसाइटीज को फायदा पहुंचाने के लिए गैर कानूनी तौर पर जमीन भी खरीदी और मंसूबे की अलाइनमेंट में गैर कानूनी तौर पर तब्दीली की। एक्चुअली जो रिंग रोड का पहले मंसूबा था वो तो ये था, ये ठलियाँ जो इंटरचेंज बना ये सिर्फ उसी रिंग रोड के लिए बना था। ये 36 किलोमीटर का रवात से आना था, लेकिन इस हुकूमत में इन सियासियों ने ऐसे किया है कि ये जो इनकी सोसाइटियाँ मिसाल के तौर पर स्मार्ट सिटी है, इसे इन्होंने कहा है कि हम सेंटर से रोड निकालेंगे और ये मोटरवे पे हम उन्हें इंटरचेंज देंगे मुहूर्त के मकाम पर। ऐसे ही इसको भी कहा है ICH वालों को कि अगर तुम इंटरचेंज देना चाहते हो तो हम तुम्हें भी इंटरचेंज देंगे। और नवाब सिटी में तो वैसे भी ये सियासतदान जो हैं यहाँ के, ये मौजूदा हुकूमत में जो बैठे हुए हैं जिनका नाम आ रहा है, ये लोग हिस्सेदार हैं। सोसाइटियाँ बनाई हुई हैं, ये सब उसके जरिए से उनसे भी पैसे दिए, अपना भी इनका शहर है, उन्होंने ज़मीनें हैं, उसमें DC AC हर जगह हम कमिश्नर तक हम पेश हुए हैं, हमारी किसी ने बात सुनी नहीं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इंकशाफ किया कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी महमूद ने खुद फायदा उठाने के साथ 8 निजी हाउसिंग सोसाइटीज को फायदा पहुंचाया। बाअसर सियासी शख्सियात और ब्यूरोक्रेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए मंसूबे में अटक लूप और पसवाल जिगजैग शामिल किया गया और झूठ, फ्रेब और धोखाधड़ी के जरिए इस तब्दीली को अवामी जरूरत के तौर पर पेश किया गया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद ने अफसरान से मिलकर रिंग रोड मंसूबे की गैर कानूनी बोली भी तैयार की और पंजाब और वफाकी हुकूमत को हकाइक से मुतालिक मुकम्मल अंधेरे में रखते हुए मंसूबे की गैर कानूनी तौर पर तशहीर की। तहकीकात के लिए बाअसर शख्सियात और अफसरान को फायदा देने वाली हाउसिंग सोसाइटीज की फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है। नैब, FIA, FBR और END मामले की मजीद तहकीकात करेगा। बगैर मंजूरी के ऑनलाइन अराजी फरोख्त करने वाली हाउसिंग सोसाइटीज का फॉरेंसिक ऑडिट किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस के बाद मंसूबे की बोली का अमल मनसूख कर दिया गया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की शफाफ तकमील के लिए फास्ट ट्रैक पर काम जारी रखने की हदायत की है। ये इल्ज़ाम सामने आए, इसके अलावा वज़ीर आज़म ने इंडिपेंडेंट इसकी फैक्ट फाइंडिंग कराई है, लेकिन बहरहाल अब इसकी बाकायदा तहकीकात नैब कर रही है और इसके लिए नैब का कहना यह है कि वो इस पूरे मामले की उसको जड़ तक पहुंचना होगा और यकीनन पूरे पाकिस्तान की निगाहें इस स्कैंडल पे, इस मौजू पर फोकस्ड है, क्योंकि इस हुकूमत का मुबैना तौर पर बज़ाहिर ये लगता है कि इस हुकूमत के दौर का ये सबसे बड़ा करप्शन इल्ज़ामात हैं जो सामने आए हैं। और ये इल्ज़ाम सामने आते ही वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी और उनके करीबी मोतमिद जनाब जुल्फ़ी बुखारी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा भी दे दिया और इस पूरी सूरत हाल में गो कि अभी फ़िलहाल हुकूमत का कोई और एक्शन देखने में नहीं आया है, लेकिन बताया ये गया है कि जुल्फ़ी बुखारी साहब ने अपने ओहदे से इसीलिए इस्तीफ़ा दिया कि वो अपना नाम इसमें क्लियर करना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुल्फ़ी बुखारी साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़ी बुखारी साहब। ये फरमाइएगा कि ये जो कहा जा रहा है कि आपने दरअसल खुद रज़ाकाराना तौर पे इस्तीफ़ा नहीं दिया, बल्कि वज़ीर आज़म ने आपसे कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं कामरान भाई, बल्कि आपके शो पे मैं कह देता हूँ कि मैंने अपना जो रिटन इस्तीफ़ा था वो तो मैंने 2 मई को भेज दिया था जी। तो उसमें तो जो ही ये स्कैंडल ब्रेक हुआ, मेरा नाम उसमें जोड़ने की कोशिश की गई थी, मैंने तो उसी वक्त ही वज़ीर आज़म साहब को अपना भेज दिया था। और फिर ईद की छुट्टियां आ गई बीच में, और जब वो 30 पेज की रिपोर्ट वापस आई तो जो पहला दिन था काम का, मंडे का, उसी पे मैं वापस गया हूँ। मैंने बोला जी रिपोर्ट आ गई, उसमें मेरा नाम इनडायरेक्टली उनने लिखा हुआ एक सेंटेंस आई है, तो इसलिए वो इस्तीफा मेरा एक्सेप्ट आप कर लें।
تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کی فیملی کی اینسسٹرل لینڈ اس علاقے میں اس پورے جو پوری انڈر فوکس یہ جو لینڈ ہے اس سے کسی طرح کا آپ لوگوں کا اس میں تعلق ہے فیملی کا یا کسی انداز سے آپ لوگوں کی یہاں پہ کوئی لینڈ ہولڈنگ ہے؟ دیکھیں کامران بھائی، جو صرف اور صرف میرے پہ جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے سنجانی کا. سنجانی میرے ننیال ہے، میرے مطلب امی کے پر دادا کی جدی پشتی کی وہاں زمین ہے. تو اس میں وہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ وہ ریلیشن شپ ہے. تو مطلب آپ کا رشتہ دار اگر فرض کرے نکل آتا فتح جنگ میں تو وہ کہتے جی کامران خان نے انفلوئنس کیا ہے کہ فتح جنگ میں ان کا ایک رشتہ دار بیٹھا ہوا. تو وہ ایک یہی کنیکشن ہے. لیکن اگر پوچھیں کہ میری والدہ کی کوئی زمین ہے وہاں، میرے والد کی کوئی زمین ہو یا میری کوئی زمین ہو یا میری بہنوں کی کوئی زمین ہو، ایسے بالکل قطعاً نہیں ہے، 1 انچ بھی نہیں ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ یہ تو کہا جا رہا ہے، مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ توقیر شاہ صاحب جو کہ ایکس بیوروکریٹ تھے اور بہت کلوز تھے شہباز شریف وغیرہ صاحب کے ساتھ، تو ان کو آئیڈینٹیفائیڈ ہوئے ہیں کہ اس ساری ری الائنمنٹ سے جن لوگوں کو فائدہ ہوا ہے ان میں ان کو فائدہ ہوا ہے، اور ان کی ایسوسیشن جو ہے اور ریلیشن شپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. جی وہ میرے والدہ کے فرسٹ کزن ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایس پی ایم تھے، چیف منسٹر کے بڑے پاورفل بیوروکریٹ تھے، تو انہیں 2017 میں جب انہوں نے یہ الائنمنٹ بنائی تھی تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ مطلب ان کو کوئی وہی آئی تھی کہ جی حکومت چینج ہوگی، نئی حکومت آئے گی، زلفی بخاری حکومت میں آئے گا، وہ میرا رشتہ دار ہوگا، میں پھر ان کو انفلوئنس کروں گا. اور اگر انہیں انفلوئنس، اگر ڈاکٹر توقیر شاہ نے کچھ کیا بھی ہے، لیٹس سے ایکس کمشنر کے ساتھ مل کے یا نیس پاک کے ساتھ مل کے یا کسی کے ساتھ مل کے، تو پھر آپ بلائیں، آپ چیک کریں، پوری اس پہ ایکشن لیں جیسے پی ایم لے رہے ہیں، اور اس پہ پوری فیکٹ فائنڈنگ ہو کس چیز پہ. اور وہ 1 کلومیٹر یا 1.2 کلومیٹر کا جو اسٹریچ ہے وہ آپ بے شک اس میں پوری تحقیقات کریں کہ اس میں کیا ہے. لیکن یہ کہنا کہ میرا انفلوئنس ہے، یہ تو بالکل سراسر زیادتی ہے. اور اب آپ پروف کریں کہ جی میرا کون سا انفلوئنس ہے اس کے اندر. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جب یہ پوری چیز ہو رہی تھی، آبویسلی ایک ایکسٹینسو قسم کی ایک چیز ہوئی ہے جو کہ پھر کنسیو ہوئی ہے، پھر آپریشنلائز ہوئی ہے، پھر اس کی ساری چیزیں ہوئی ہیں. یہ کیسے ہوا کہ پرائم منسٹر کو بہت لیٹر سٹیج پہ کسی نے انانیمسلی یہ بتایا؟ آپ کو کبھی اس کی ہوا نہیں ملی، آپ کو کوئی اس کی ونڈ نہیں ملی کہ آپ پرائم منسٹر کو الرٹ کرتے؟ اور یہی بات ہم غلام سرور خان صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ آپ لوگ اتنے وہاں پہ انٹرینچڈ ہیں، وہ خان صاحب تو بہت زیادہ ہیں، کہ آپ لوگوں کو بالکل نہیں پتہ چلا کہ یہ اس طرح کیا ایک اسکینڈل جو ہے وہاں جنم لے رہا ہے؟ کامران بھائی اللہ گواہ ہے، آپ کو میں واضح طور پہ کہہ دوں کہ مجھے رنگ روڈ کا الف سے بے نہیں پتا، خاص طور پہ اس کی ٹیکنیکلٹیز. جو یہ ایک چیز ایک بریک ہوئی ہے جو وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں آئی ہے، پھر انہوں نے ایک زبردست سا ایکشن اس پہ لیا ہے، اس کے بعد ہی میں نے تھوڑی بہت رنگ روڈ کی طرف توجہ اپنی ڈالی ہے. تو مجھے تو بالکل نہیں پتا کہ یہ اسکیم تھا، ہے، نہیں تھا، کب ایڈ ہوا ہے، کیا لوپ ایڈ ہوئی ہے. یہ تو بالکل ہم میں سے تو واقعی کسی کو نہیں پتا تھا. لیکن یہ پوری چیز پہ پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے جہاں کئی لوگ ہیں، مطلب ایک آفیسر نہیں، کچھ 20-30 آفیسرز کے ذریعے اٹ ہیز ٹو گو تھرو. مطلب ایک آنکھ کے نیچے تو نہیں جاتا نا، 10 ٹیبلوں 20 ٹیبلز کے اوپر یہ فائلز جاتی ہیں. تو جن ٹیبلز کے اوپر یہ فائل گئی ہے ان ٹیبل کے عہدیداروں کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ جی آپ کی ٹیبل پہ یہ فائل آئی تھی، آپ نے بھی سائن کیا یا آپ نے بھی اپروو کیا، آپ آئیں ذرا پیش ہوئیں، آپ آئیں پیش ہوں. تو اس میں تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی کہ یہ 20-30 آفیسر جو بھی ہیں اس میں ان کو بلائیں اور ان کی سائڈ آف دا اسٹوری سنیں. ویسے زلفی صاحب یہ بتائیے گا کہ آبویسلی آپ کا ساری ایک میجر پورشن یو کے میں زندگی گزری، آپ کے کوئی بزنس انٹرسٹ ہیں پاکستان میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ، یا اس انداز سے، یا آپ کے ایسوسیٹس کے، دوستوں کے، یا کلوز فیملی کے پاکستان میں کوئی بزنس انٹرسٹ ہے؟ کامران بھائی میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میں مطلب ایک ہی میں بیٹا ہوں. میرے والد کا کوئی آن گوئنگ بزنس نہیں ہے. زمینیں ہیں جو ساری ڈکلیئر ہیں، جو میری زمینیں ہیں وہ بھی میری ایسٹ ویلتھ میں ڈکلیئر سب کی سب ہوئی ہوئی ہیں، پہلے سے ہوئی ہوئی ہیں.
اور میرا ابھی تک میں نے پاکستان میں کوئی بزنس شروع نہیں کیا، کیونکہ جب بھی میں پاکستان شفٹ ہوا ہوں فوراً میں پبلک آفس میں گیا ہوں. تو کیونکہ میں پبلک آفس میں تھا تو میں نے ابھی تک کوئی بزنس یہاں پاکستان میں نہیں شروع کیا، اور نہ میرا کوئی ہڈن، نہ میرے کوئی دوستوں کے ساتھ شیئر، نہ کوئی ایسی چیز میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نکال کے دے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں ادھر ہی ہوں، کہیں نہیں جا رہا، جینا مرنا میرا یہ ادھر ہی ہے. آپ پلیز کوئی چیز ثابت کریں، اور میں میڈیا کو بھی کہتا ہوں کہ 24 آورز اس کو کور بھی کریں. جو بھی ٹرائل کرنی ہے، جہاں بھی کرنی ہے، اس کو 24 آورز کور کریں کہ پوری دنیا دیکھے، پورا ملک دیکھے کہ ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے. جو بھی چیز آپ نے کرنی ہے آپ کر کے دیکھ لیں. بہت بہت شکریہ. زلفی بخاری وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی ہمارے ساتھ موجود تھے. زلفی بخاری واحد شخصیت ہے جنہوں نے اس اسکینڈل کے آنے کے فوراً بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ استعفیٰ ان سے مانگا نہیں تھا وزیر اعظم نے، بلکہ انہوں نے خود دیا ہے، وہ اپنا نام کلیئر کرنا چاہتے ہیں. کمرشل